سابق وزیر قانون علی ظفر صاحب اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ظاہر نون لیگ تو ابھی بھی یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ جی فوری طور پر عدالت اس کا سو موٹو لے اور پھر نواز شریف صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے۔ عدالت ظاہر مختلف آپشنز اور باقاعدہ طور پر ایک جو ثاقب نثار صاحب کے دور میں رویہ ہوتا تھا اس کے ایک برعکس رویہ نظر آیا، انٹرونشن نہ ہو، لوور کورٹس نہ متاثر ہو جائیں۔ ایک عدالت نے پھر اٹارنی جنرل سے جواب مانگا، تمام وکلاء کو بھی بڑے اطمینان سے جج صاحبان نے سنا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت یہ آپشن ہے جو ان کا فوری مطالبہ ہے کہ سو موٹو لیں اور سسپینڈ کریں اور رہا کریں نواز شریف صاحب کو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، سو موٹو کا اختیار صرف سپریم کورٹ کا ہے، ہائی کورٹ کا نہیں ہے، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ وہاں اپیل پینڈنگ ہے، اور کوئی ججمنٹ جو ہے نا، کوئی کنوکشن یا ایون ایکویٹل جو ہے وہ سو موٹو میں سیٹ اسائڈ نہیں ہو سکتی۔ اس کو سیٹ اسائڈ کرانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اپیل جو پینڈنگ ہے وہ جب فکس ہوگی اس میں یا وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گی یا مینٹین ہوگی یا پھر سیٹ اسائڈ کر کے تین راستے ہو سکتے ہیں، یا ریمانڈ کر سکتے ہیں کہ اس سے کہ جج اگر باعث تھے تو اس پہ ریمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ری ہیئرنگ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ مگر یہ ایک سیاسی مطالبہ تو کہہ سکتے ہیں، قانونی مطالبہ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید یہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی سو موٹو میں ان کو بینیفٹ ہو جائے گا اور اس ویڈیو کا، اور اس ویڈیو کے بینیفٹ سے کوئی خود بخود جو ہے نا کوئی ان کو ریلیف مل جائے گا میاں صاحب کو، مگر یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کو جانا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پڑے گا اور راستہ وہی ہے جانے کا، وہاں یہ اس کو پلیس کریں۔ وہاں پہ اگر یہ سارا کچھ جینون ثابت ہو جاتا ہے، ویسے تو کانڈکٹ جو ہے نا وہ ویسے ہی پتہ چل گیا جج صاحب کا، انہوں نے کمپرومائزنگ تھا اور انہوں نے ایفیڈیوٹ جو دیا ہے اس میں مان لیا ہے، تو اس میں سب سے خراب کردار جو ہے وہ جو ہو سکتا تھا وہ جج صاحب کا خود ہے، جو بعد میں بھی کہتے ہیں کہ میں جاتا رہا ہوں اور جا کے ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ مجھے مطلب ان کا جب یہ رویہ دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ کیا کہے گا علی ظفر صاحب، آپ نے دیکھی آج کی جو کارروائی ہے اس پر آپ کا کیا اس وقت نقطہ نظر ہے؟ ساتھ میں یہ بھی آج ریمارکس آیا ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا ری ٹرائل ہونا ہے یا پھر صرف ججمنٹ دوبارہ لکھنی ہوگی یا پھر کمیشن بننا ہے، اس سارے کے سارے آپشن آج عدالت نے ڈسکس کیے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں دو قسم کے جو ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کے کیس پہ اس ویڈیو اور جو ایفیڈیوٹ ہے جج صاحب کا اس کا کیا اثر ہے، اور دوسرا کہ یہ جوڈیشری کی جو ایک ریپوٹیشن ہے جو عوام میں ہے اس کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس نظریے سے بڑے احتیاط طریقے سے چل رہا ہے۔ میری نظر میں اس سارے معاملے کا ایشو سپریم کورٹ کے پاس اختیار تو ہے آرٹیکل 184(3) میں کہ وہ اس کی تحقیقات کرائیں، کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور جوڈیشن کا مسئلہ ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں اس حد تک مداخلت نہیں کرے گا، کیونکہ معاملہ جو ہے، کیس جو ہے اپیل نواز شریف صاحب کی، وہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں پینڈنگ ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے، اور صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، کامران مرتضیٰ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، طریقہ کار صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ ایشو کو لے کے جائے، ایک گراؤنڈ ایڈ کرے اپنی اپیل میں، اور پھر ہائی کورٹ فیصلہ کرے پہلے کہ یہ ویڈیو کا، یہ ایفیڈیوٹ کا اس ججمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اس فیصلے پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی پارٹی اس سیٹسفائی نہیں ہوگی ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو پھر وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے اور پھر سپریم کورٹ اس کو آگے مزید دیکھ سکتا ہے۔ اب جو ایفیڈیوٹ ہے، جی مکمل کیجیے گا۔ جی علی ظفر صاحب، اب جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے 4 اس کی ہو سکتے ہیں جو ہائی کورٹ کے سامنے رستے ہیں، آپشنز اگر آپ بات کریں کہ کیا 4 آپشنز ہو سکتی ہیں، ان کا ویٹ کیا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپشنز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا 4 آپشنز ہیں جو ہائی کورٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ یا تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اس ایفیڈیوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم خود ہی اس جو فیصلہ ہے اس کو ہم خود ہی ایگزامن کر لیتے ہیں، ایویڈنس آ چکا ہے، ہم اس کے بیسس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کنوکشن ہونی چاہیے یا نہیں۔ یہ ایک آپشن ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ ہائی کورٹ یہ کہے کہ اس ایفیڈیوٹ کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ججمنٹ تھی، یہ چونکہ جج صاحب کا مس کانڈکٹ اتنا زیادہ ہے، اس لیے اس ججمنٹ کو ہم نہیں سسٹین کر سکتے اور ہم اس کو ریمانڈ کرتے ہیں
لیکن ریمانڈ ہم صرف اس حد تک کرتے ہیں کہ یہ جج جو ہے نچلے نئے جج آئیں گے اور وہ صرف فیصلہ کریں گے اسی ایویڈنس پہ جو آلریڈی موجود ہے کیس میں. تیسرا آپشن کورٹ کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ اجازت دے دے کہ ڈیمانڈ کرتے وقت کہ دونوں پارٹیز نے اگر کوئی ایڈیشنل ایویڈنس لے کے آنا ہے, مزید کوئی نیا ایویڈنس لے کے آنا ہے تو وہ لے آئیں. اور آخری اور چوتھی آپشن جو ہائی کورٹ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیس کو ریمانڈ کریں اور ان کے وہ پورا فریش ٹرائل آرڈر کر دیں کہ نہیں, آپ ریفرنس کے بعد سارا ٹرائل دوبارہ سے شروع کریں. تو یہ 4 آپشنز ہیں اور اس میں سے کیا آپشن چوز ہوتی ہے, کیا آپشن فیصلہ کرتا ہے کورٹ, یہ اب کورٹ کے سامنے ہے معاملہ. اس لیے میرا خیال ہے سپریم کورٹ یہ چاروں آپشنز دیکھتے ہوئے میرے اندازے میں یہ ہائی کورٹ کے اوپر چھوڑے گا کہ اس ایفیڈیوٹ کو کیا کرنا ہے. یعنی واضح طور پر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور جی بالکل میں بالکل مکمل کیجیے گا. جی علی صاحب. جی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ چیز دیکھیں کہ اس ایفیڈیوٹ میں 2 قسم کے الزامات ہیں. ایک تو ملزمان کا الزام ہے جج صاحب کے اوپر کہ وہ کسی پریشر کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا. دوسری طرف جج صاحب کو آپ جو بھی کہیں کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, لیکن انہوں نے ایفیڈیوٹ میں ایک الزام بہت سیریس قسم کا لگایا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ ویڈیو پبلش کیا تھا, جنہوں نے جو پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے. اور الزام یہ ہے کہ یہ انہوں نے مجھے الٹا برائب کرنے کی کوشش کی, مجھے رشوت دینے کی کوشش کی اور پریشرائز کیا. اس چیز کا بھی انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ انویسٹیگیشن ضروری نہیں ہے کہ صرف عدالت کرے. عدالت کسی تحقیقاتی ایجنسی کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ سچ کیا ہے. ہو سکتا ہے سچ کہیں بیچ میں ہو, دونوں پارٹیز کچھ تھوڑا سا سچ بول رہی ہوں, کچھ تھوڑے سے الزامات غلط ہوں. تو یہ ہے سارا درست ہے. میں آپ کا بھی اس پر اوپینین جاننا چاہوں گا کہ آپ دونوں کی رائے کہ سو موٹو عدالت نہ لے, اور ظاہر ہے جب سے جسٹس کھوسر صاحب آئے ایسا نہیں کہ صرف اس کیس میں کچھ الگ ہوگا, سو موٹو کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سو موٹو نہ لے. وہ تو سو موٹو تو اب لیا نہیں, 184(3) کی درخواستیں آ گئیں, 3 درخواستیں آ گئیں, مگر وہ عدلیہ کے ساکھ کے حوالے سے. باقی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اختیار نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر لینا چاہیے کیونکہ نون لیگ کا یہ مطالبہ ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوور کورٹس ہی اس کو ڈیسائیڈ کریں, اور پھر کس طریقے سے جو مختلف آپشنز ہیں وہ لوور کورٹ کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے لوور کورٹ اس کو ڈیسائیڈ, لوور کورٹ نہیں ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. وہی ایک ہی آپشن ہے, اس نے ادھر جو ہے نا اس کو مینٹین کرنا ہے, یا اس میں ایکویٹل ہوگی, یا اس میں تیسری بات ہے ریمانڈ. اس 3 کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. مگر یہاں پہ عدلیہ کی ساکھ کا معاملہ دیکھیے, ایک ایسا شخص جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ گیا وہ آپ کے نظام انصاف سے مطمئن نہیں ہے. جب وہ شخص آپ کے نظام انصاف سے مطمئن نہیں ہے, یا اس کیس میں کچھ ایڈمیشنز آ گئے ہیں, تو پھر اس کا ایک جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ تو سپریم کورٹ کو کرنا ہے نا. ورنہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں آخر اس کے بھی فالوور ہوں گے جو اس کو ووٹ دیتے رہے یا اس کو آج بھی ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی اپنی ساکھ کے حوالے سے ہے. جب تک اپنی ساکھ جو ہے نا وہ بحال نہیں کریں گے, اس وقت تک جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا چیز رہے گی جو آپ کو خراب کرتی رہے گی. اور یہ علی ظفر صاحب جب تک, کیونکہ ساکھ جو ہے, کیونکہ اس پہ ایک مانیٹرنگ جج بھی تھے سپریم کورٹ کی طرف سے, تو اوورآل عدالتی نظام پر پھر سوال اٹھ رہا ہے جس کے لیے بڑا لازمی ہے کہ اس کے حوالے سے فیصلہ ہو اور ایک اطمینان بخش اور تسلی بخش فیصلہ ہو. جی بالکل, یہ تو بہت لازمی ہے. اس کے بغیر تو کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا, آپ نہیں ہوں گے, عوام نہیں ہوگی. یہ اس کی تہہ تک تو پہنچنا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کی تہہ تک کس نے پہنچنا ہے. کیا یہ سپریم کورٹ سارا معاملہ اپنے پاس لے گا یا اسلام آباد ہائی کورٹ تک ہی محدود رہے گا؟ تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے, چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت اپیل سن رہا ہے, اس لیے اس کی تحقیقات بھی, اور ایڈمنسٹریٹو جج جو ہے جو جس کے انڈر ہیں وہ بھی چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی جج ہیں. تو یہ میرا خیال ہے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہلے دیکھنا پڑے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خود بخود جو ججمنٹ ہے وہ اس وجہ سے, چونکہ یہ بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور کانڈکٹ کے بارے میں جج صاحب کا, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آٹومیٹکلی خود بخود یہ ججمنٹ ختم ہو جائے یا عدالت خود ہی اس کو دیکھنا شروع کر دے. یہ اس کے لیے باقاعدہ لیگل طریقہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس کے ذریعے
یہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے جانا پڑے گا، بے شک وہ اپنی پولیٹیکل جو سائیڈ ہے وہ چلاتے رہیں۔ اور کامران صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے جو کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف لوور کورٹس کا نہیں ہے یا صرف ایک جج ارشد ملک صاحب کا نہیں ہے، پورے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں خاص طور سے ایک مانیٹرنگ جج صاحب کو لگایا گیا تھا جو کہ سپریم کورٹ کے جج تھے، جس پر ظاہر ہے آپ سب نے بہت زیادہ، کامران صاحب آپ نے خاص طور سے بڑا اعتراض کیا تھا، مختلف سینئر لائرز نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نہ کریں، تو آپ سمجھتے ہیں پورے نظام کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ پورے نظام کے حوالے سے سوال اٹھ چکا اور اتنا سنجیدہ سوال ہے، اگر اس بات کو ریڈریس نہ کیا گیا، ارسپیکٹیو کہ کس کا نام آیا ہے کس کا نام آئے گا، اگر ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ پھر جو ہے نا یہ سوشل میڈیا آپ کا جو ہے اس کو اور تباہ برباد کر کے رکھ دے گا، اس پہ جو ہے نا کچھ سچی باتیں آئیں گی، کچھ غلط باتیں آئیں گی اور وہ ڈیمیجنگ ہو جائیں گی۔ اس لیے سپریم کورٹ کو اس معاملے کو، ساکھ کے معاملے کو، باقی ریمیننگ کے نہیں، ساکھ کے معاملے کو کسی الٹیمیٹ اس تک پہنچانا ہے۔ بہت شکریہ، دونوں کی رائے آپ نے سنی۔ صاحب کو اگر ریلیف چاہیے تو وہ ہائی کورٹ سے ہی مل سکتا ہے، سپریم کورٹ سے نہیں، اور وہاں پہ جا کے ہی یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔